کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے رب کو پکارنا چھوڑ دو، عمل کرنا چھوڑ دو، ایمان لانا چھوڑ دو، تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یقیناً تم نے دین اسلام کو، اسلام کی تعلیمات کو جھٹلا دیا ہے، جھوٹا قرار دیا ہے، تو ان قریب ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جو چمٹ کر رہے گا اور مسلسل رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ کی صفت ہے رعوف بالعباد، کہ وہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے، اور کبھی پسند نہیں کرتا کہ اپنے بندوں کو کسی عذاب میں مبتلا کرے، کسی مصیبت میں مبتلا کرے جو دنیا یا آخرت کی رسوائی کا سبب ہو۔ آزمائشیں ایمان والوں پر آتی ہیں ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے یا ان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، مگر اللہ کی طرف سے ایک ایسی پکڑ آئے جو ذلت و رسوائی بن جائے، تو اس کے پیچھے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہارا گڑ گڑانا، رونا، ایمان لانا، عمل کرنا نہ رہے تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے سامنے کفار کے جنگی قیدی لائے گئے تو ان قیدیوں میں ایک ماں بہت پریشان تھی، دیوانوں کی طرح دوڑ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، چھاتی سے دودھ بہہ رہا ہے۔ یہ سارا منظر صحابہ کے سامنے ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے گود میں لیتی ہے، پیار کرتی ہے، پھر محسوس کرتی کہ بچہ میرا نہیں ہے تو اس بچے کو وہیں چھوڑ کر آگے دوڑتی ہے۔ وہ اپنے بچے کو تلاش کرنے میں، ڈھونڈنے میں بڑی بےتاب تھی۔ روتی ہوئی ماں، تڑپتی ہوئی ماں بھاگ رہی ہے، آخر کار اس ماں کو اس کا گم شدہ بچہ مل گیا۔ ماں نے اپنے بچے کو پکڑا، فَأَخَذَتْهُ وَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا ثُمَّ أَرْضَعَتْهُ، ماں نے بچے کو پکڑا، سینے سے لگایا، دودھ دینے لگ گئی۔ اس کی غمی راحت میں بدل گئی۔ جب یہ سارا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ دیکھ رہے تھے تو اب موقع تھا صحابہ کو ایک مسئلہ سمجھایا جائے۔ تو آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ، اترون هذه طارحة ولدها في النار، میرے صحابہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ ماں اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں گرا دے گی؟ یہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو آگ میں گرا سکتی ہے، گرا دے گی؟ ممکن ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے؟ جو ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، اس کے لیے بےتاب تھی، تڑپ رہی تھی، ممکن نہیں ہے کہ یہ ماں اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں گرائے۔ فرمایا اللہ ارحم من هذه علی ولدها، یہ ماں جتنی محبت کرتی ہے، جتنی شفقت کرتی ہے، یہ ماں جتنی اپنے بچے پر رحیم ہے، اللہ کریم اس ماں سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو جلتی ہوئی آگ میں گرائے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں
اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے. کھربوں غلطیاں کرنے کے بعد سچے دل سے معافی مانگ کر اگر تم اللہ کی طرف رجوع کر لو تو اللہ ان کھربوں غلطیوں کو کھربوں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تو اپنے بندوں کو اس طرح محبت کرتا ہے. لیکن اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر تمہاری پکار ختم ہو جائے, دعائیں ختم ہو جائیں, گڑ گڑانا ختم ہو جائے, عبادت کرنا اور اللہ پر ایمان لانا ختم ہو جائے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. تم محبوب تھے تب تک جب تک تم اللہ کے تھے, ایمان والے تھے, عمل کرنے والے تھے, گناہ کر کے بھی رب کی طرف لوٹنے والے تھے. جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کن لوگوں کی اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يذهب الصالحون الاول فالاول حتى تبقى حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله بالا. نیک لوگ ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے. يذهب الصالحون الاول فالاول, ایک ایک کر کے صالح نیک لوگ ختم ہوتے جائیں گے. حتی تبقى حفالة كحفالة الشعير, یہاں تک کہ نکمے لوگ بچ جائیں گے, چھان بورا بچ جائے گا. جس طرح جو کے بعد, جو کو چھاننے کے بعد جو چھان بورا بچ جاتا ہے, جس کی کوئی قدر و ویلیو نہیں ہے, جس کو لوگ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں, گلیوں میں پھینک دیتے ہیں, جس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, لوگ چھان بورے کی طرح رہ جائیں گے. لا یبالیہم اللہ بالا, اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں ہے. اور ایک روایت میں لا یعبأ بہم اللہ, لا یعبأ بہم اللہ, اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں ہوگی. بس اس حدیث پر رک کر اپنے آپ کو دیکھنا ہے. صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب نیک لوگ ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے اور نکمے لوگ رہ جائیں گے, اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. پرواہ تھی نیک لوگوں کی. محدثین اس پر لکھتے ہیں کہ جب تک لوگوں میں صالحیت موجود ہے, نیک لوگ موجود ہیں, قیامت نہیں آئے گی. ہاں نیک لوگوں کا ختم ہو جانا یا کم ہو جانا یہ دلیل اس بات کی کہ قیامت آنے والی ہے. آج میرے بھائیوں اس اللہ ہماری پرواہ نہیں کر رہا, اور ہمیں سوچ بھی نہیں کہ اللہ کو ہماری پرواہ, باقی ہمیں پرواہ نہیں رہی ہماری اللہ کو. وجہ کیا ہے؟ جب گھر میں ایک نیک بندہ فوت ہوا تھا, باپ جو تہجد گزار تھا, جو اللہ سے گڑ گڑانے والا تھا, اللہ کے نام پر صدقے کرنے والا تھا, اللہ کے سامنے دعوت کا بہترین مرکز بنانے والا, پیدا کرنے والا, وہ کنگ میکر تھا, لوگوں کو بادشاہ بنا رہا تھا, نیک اور صالح بنا رہا تھا. گھر میں جب ایک ایسا بزرگ فوت ہوا تو کیا گھر میں اس بزرگ کی جگہ لینے والا, اس نیک کی جگہ لینے والا گھر میں کوئی ایک باقی ہے؟ گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ ان گھروں کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ اس گھر سے نیک بزرگ ختم ہوا, دنیا سے وہ گیا تو کوئی اس کا نائب نہ بن سکا. گھر میں جب صالح باقی نہیں ہے تو پورے گھرانے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ مالک الملک نے سورۃ القلم میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن کا باغ اللہ نے تباہ کر دیا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون, وہ سوئے ہوئے تھے کہ اللہ کی طرف سے لشکر چکر لگا کے گیا, سارے باغ کو نیست و نابود کر گیا, تباہ کر گیا, جلا کے راکھ کر گیا. یہ کون تھے؟ جن کا باپ بڑا صالح اور نیک تھا.
اپنے باغ کا پھل اٹھانے سے پہلے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو ان کا حصہ دیتا تھا. اور یہ عقل مند بنے. اب باپ تو دیوانہ تھا، ایسے خام خواہ خرچ کرتا رہتا تھا، لوگوں کو، غریبوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو. یہ سیانہ بننے کی کوشش کر رہے تھے. صالحیت ختم ہو جائے، صالح بندے چلے جائیں تو پھر باقی رہنے والوں کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے. چپکے رات کو مشورہ کر رہے ہیں، صبح جائیں گے، سامان اٹھا کے لے آئیں گے، پھل اٹھا کے لے آئیں گے. ابھی رات کو سوچ رہے تھے کہ اللہ کا لشکر چکر لگا کے چلا گیا، ان کا باغ تباہ ہو گیا. صبح اپنے باغ کی طرف جا رہے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید ہم راستہ بھول گئے. جب صالح بندہ اپنے آثار اپنے گھروں میں چھوڑ کے جاتا ہے، یا اولاد بھی صالح بن جاتی ہے، اس کا کوئی نائب بن جاتا ہے، نیابت کرنے والا رہتا ہے، تو اللہ کو اس گھر کی پرواہ رہتی ہے. سورۃ الکہف میں آپ نے وہ واقعہ حضرت خضر کا اور موسیٰ علیہ السلام کا دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے تو دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی تھی، تو حضرت خضر نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس دیوار کو سیدھا کر دیا. وجہ کیا بیان کی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ بڑا نیک تھا. اس باپ کی نیکی آگے اولاد کو فائدہ دیتی ہے. اس اولاد کو، اس نیکی کو سنبھالنا چاہیے. واللہ کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے نام پہ بڑی عزت کمائی. اس کا باپ بڑا عالم تھا، اس کا باپ بڑا مفتی تھا، اس کا باپ بڑا فلاں تھا، لیکن انہوں نے اس نام کو سنبھالا نہیں. جنہوں نے سنبھالا کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں سنبھالا اللہ کو ان کی پرواہ نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے ان 2 بچوں کو معزز بنانے کے لیے، ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے خضر کو اس علاقہ میں بھیج دیا. کانا وکانا ابوہما صالحا. صالح لوگ باقی رہتے ہیں، امت میں خیر باقی رہتی ہے. صالح لوگ ایک ایک کر کے اٹھ جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر جو باقی رہتے ہیں وہ چھان پورا، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اپنے گھر میں غور کریں. دادی اماں تھی، دادا جان تھے، والد محترم تھے، والدہ تھی. کیا کوئی پورے گھر میں کوئی ایک بچہ ایسا ہے جو اس کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، اس جیسا صالح ہو، تاکہ اللہ کو اس گھر کی پرواہ رہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں والد صاحب کے دور میں تو اتنا پیسہ نہیں تھا، اب آ گیا ہے. او بھائی، دولت ملنا یہ کوئی عزت کی دلیل نہیں ہے. اللہ کریم کبھی اپنے بندوں کو دنیا فراخ کر کے مال دے کے عذاب دیتے ہیں. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. اے میرے نبی، یہ کلمہ پڑھنے والے لیکن اندر سے منافق ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ان کا مال اور اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے کہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ سے دور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو مال اور اولاد وافر مقدار میں دے دیا. کہا میرے نبی ان کا مال اور اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے، تعجب میں نہ ڈالے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اللہ نے مال اور اولاد ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ اس مال اور اولاد کے ذریعے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے. یہ اولاد ان کے لیے عذاب بنے گی، یہ مال ان کے لیے عذاب بنے گا. یہ تھا تو بہت اچھا پر اولاد کی وجہ سے ذلیل ہو گیا، تھا تو بہت اچھا پر مال میں پڑھ کر عزت بھی برباد کر بیٹھا. یہ سمجھتا نہیں ہے اللہ کو اس انسان کی پرواہ نہیں ہے. اس میں صالحیت ختم ہو گئی، صلاح ختم ہوگی، اس میں صالح نہیں رہا. تو مال کا بڑھ جانا یہ کوئی عزت کی دلیل نہیں ہے. تمہارا ابا جب تھا فجر پر اٹھانے والا، دادی اماں پکارتی رہتی تھی بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، فجر کا وقت ہو گیا ہے، بیٹا بھی آپ نماز نہیں پڑھنے. جب اس طرح کی صدائیں گھروں سے ختم ہو جاتی ہیں تو یقین کرنا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ کو اس گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہے. يذهب الصالحون الاول فالاول
کہ نیک لوگ ایک ایک کر کے مر جائیں گے. ایک بات میں یقبض الصالحون الاول فالاول، فوت ہو جائیں گے، ان کے بعد کوئی ان کا نائب نہیں بنے گا. انما الناس کالابل المئہ لا تکاد تجد منها راحلہ. صحیح البخاری وغیرہ کی روایت میں فرمایا لوگ بھی ان 100 اونٹوں کی مانند ہیں کہ 100 اونٹ آپ کے پاس موجود ہے. لا تکاد تجد منها راحلہ، ان میں سے ایک بھی اونٹ ایسا نہیں ہے جو سواری کے قابل ہو. لوگ بھی 100 اونٹوں کی مانند ہیں کہ ان میں سے کام کے قابل ایک بھی نہیں ہے. آپ پورے گھرانے میں دادا نانا سے لے کر کنبے میں 100 لوگ موجود ہیں، لیکن ان میں سے ایک بندہ بھی اس قابل نہیں ہے جس پر انگلی رکھ کر ہم کہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو ہم صالح کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے اور اس گھر میں اس کی وجہ سے خیر و برکت باقی رہتی. نکمے لوگ رہ جائیں گے. اللہ کو ان کی پھر پرواہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لوکا ابن لوکا. کہا یہ قیامت یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگوں پر یہ وقت نہ آ جائے کہ لوگوں میں سب سے سعادت مند، خوش بخت، عزت والا اس انسان کو نہ سمجھ لیا جائے جو لوکا ابن لوکا، جو کمینہ ابن کمینہ ہو. کمینے کو جس کا باپ بھی کمینہ تھا، کمینگی جن میں موجود تھی، جب کمینہ ابن کمینہ دنیا میں سب سے معزز نہ سمجھا جائے تب تک قیامت نہیں آئے گی. اور ایک حدیث میں آپ نے اگلے الفاظ فرمائے دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا پر کمینے وہی غالب آ جائیں گے، وہی عزت والے سمجھے جائیں گے. پھر ساتھ کہا وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنِ، دو عزت والوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو فرمایا ان دونوں میں عزت والا وہ ہے جو مومن ہے. اور یہاں الفاظ کیا فرمائے وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنِ. جب دو بیٹوں کی بات آئے گی، دو بیٹیوں کی بات آئے گی، دو رشتوں کی بات آئے گی، تو ان دونوں میں افضل وہ ہوگا جو ایمان والا ہے. عزت اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، مگر اس کے پاس دنیا کی عزت ہے، اس کے پاس ایمان کی عزت ہے. فرمایا لوگوں میں اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے جو دو عزت والوں میں ایمان والا ہے. انتخاب کریں گے یہ میرا بیٹا بڑا کماؤ ہے، کماتا بہت ہے، ذہین بہت ہے، کاروبار بڑا اس نے اسٹیبلش ہو گیا، یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ عزت والا ہے. گھر میں عزت بھی اسی کی ہوتی ہے. جو بیچارہ مسجدوں میں نماز پڑھنے والا اللہ والا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنِ، لوگوں میں سب سے افضل وہ مومن ہے جو مقابلہ ہو تو ایمان کی وجہ سے عزت پانے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَكِيَسَ مَا أَذْرَفَ مَا أَجْلَدَ. لوگ آج تبصرے کر رہے ہیں یہ بندہ کتنا عقل مند ہے، یہ بندہ کتنا سیانا ہے، یہ بندہ اپنے کام میں کتنا ماہر ہے. لوگ اس کو عزت والا کہہ رہے ہیں، اس کو عقل والا کہہ رہے ہیں، اس کو ماہر کہہ رہے ہیں. وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، حالانکہ اس بیچارے کی حالت یہ ہے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. جتنا بڑا بے ایمان لوگ اس کو اتنا بڑا عقل مند سمجھ رہے ہیں. کیا معاشروں میں ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا کمینے انسان کو سعادت مند نہیں سمجھا جا رہا جس کے پاس 4 پیسے کیا آ گئے؟ اسلام کہتا ہے یہ عزت والا نہیں ہے. عزت والا کون ہے؟ رب رجل اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. جاننا چاہتے ہو عزت والا کون ہے؟ اللہ کو کس بندے کی پرواہ ہے؟ اللہ کس کی سنتا ہے؟ اللہ کس کی لائے رکھتا ہے؟ اللہ کس کا ہے؟ جاننا چاہتے ہو؟ رب رجل اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں بال پرا گندا، پاؤں خاک آلود، مدفوع بالابواب. یہ کسی کے گھر کے سامنے گیا، کہا اس کو بھیجو ٹائم نہیں ہے کل آنا.
کل ملیں گے، فلاں جگہ پہ ملیں گے، اس کو دروازوں سے روک دیا جاتا ہے، دروازوں سے ہٹا دیا جاتا ہے، پیچھے موڑ دیا جاتا ہے. کہا یہ ہے عزت والا. کیسا عزت والا؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ کسی مسئلے میں اپنے رب کو قسم دے کہ یا اللہ تجھے تیری عزت کی قسم ہے، یا اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے، یا اللہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تو کام کرے گا. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کسی مسئلے میں قسم دیتا ہے تو رب کائنات اس کی بات کی لاج رکھتے ہوئے اس کے منہ سے نکلے ہوئے جملے پورے فرما دیتے ہیں. یہ ہے عزت والا، یہ ہے جس کو اللہ کی پرواہ ہے، اور یہ انسان ہے جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہے، اور یہی انسان ہے جس کی اللہ کو پرواہ ہے. جب ہم اسلام کی پرواہ نہیں کریں گے، دین کی پرواہ نہیں کریں گے، تو رب کائنات کو ہماری پرواہ نہیں ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے، ایمان کی طرف نہیں آؤ گے، تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان اگر اپنی زندگی پر غور کرے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کو مسلمانوں کی پرواہ نہیں ہے. سب سے مظلوم و مقہور قوم مسلمان، جن کی نہیں سنی جا رہی مسلمان، جن پر کافر چڑھا ہوا ہے مسلمان، جس کے مطالبے پورے نہیں کیے جا سکتے مسلمان، جو حق پر ہونے کے باوجود بھی مدد نہیں کیے جا رہے، کون ہے؟ مسلمان. کہا اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر، اللہ کو پکارنا چھوڑ کر جب دنیا سے لو لگاؤ گے تو پھر اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے. جن کی پرواہ کرو گے پھر انہی کے پیچھے جاؤ گے. اسی لیے فرمایا، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، فرمایا من جعل الہموم ہم واحدا ہم الآخرہ. جس بندے کی سوچیں بڑی ہیں، مسائل بڑے ہیں، تجاویز بڑی ہیں، آراء بڑی ہیں، پر اس نے ساری تجاویز کو، ساری سوچوں کو، ساری فکروں کو اکٹھا کر کے ایک سوچ بنا لیا، ہم الآخرہ، آخرت کی سوچ، دین کی سوچ، ایمان کی سوچ. کفاہ اللہ ہم دنیا ہو. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر زمانہ دیتے ہیں کہ اللہ کریم اس بندے کو اس کے دنیا کی سوچوں میں کافی ہو جائے گا. اللہ اس کی ساری فکریں، اس کی ساری سوچیں اپنے ذمہ لے لے گا. دنیا کے مسائل میں اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. کیا ہے کوئی مسلمان جو اس حدیث پر یقین رکھنے والا ہو کہ اپنی ساری سوچیں اکٹھی کر کے اسلام، ایمان، آخرت کی سوچ، ساری سوچیں یہ بنا لی جائیں، دنیا کمائی جائے، پر کبھی بھی اس دنیا کو دین پر غالب نہ دیا جائے، نماز پر غالب نہ دیا جائے، اسلام کے مسئلے میں، اسلام کے مفاد میں دنیاوی مفاد کو غالب نہ آنے دیا جائے. جس بندے نے اپنی ساری سوچوں کو ایک سوچ او بنا کے آخرت کی سوچ بنا لیا، کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، اللہ اس کی دنیا کی ساری سوچیں اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اللہ کو اس کی فکر ہوتی ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَمَن تَشَبَّعَتْ بِالْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا. دنیا کے مسائل میں، دنیا کے احوال میں جس بندے کو فکروں نے گھیر رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے اور جکڑ رکھا ہے، اس کی ساری سوچ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. ان کی انتہا یہی ہے، دنیا، بچے، اولاد، کاروبار، مکان بنانا ہے، شادی کرنی ہے، بچوں کی پڑھائی، یہ ساری سوچیں بھی رہنی چاہیے. پر اس کی سوچیں ہیں یہ، اس کو اسلام کی کوئی سوچ نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم یبال اللہ فی ای اودیتہا ہلک. اللہ کو اس انسان کی کوئی پرواہ نہیں ہے جس کھڈے میں مرضی گر کر مر جائے. اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کو کس انسان کی فکر نہیں ہے؟ لم یبال اللہ فی ای اودیتہا ہلک. جس وادی میں مرضی گر کر مر جائے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے دین اسلام کی پرواہ نہیں کی. آج مسلمانوں نے چونکہ دین اسلام کے لیے قربانی دینا چھوڑ دی، مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا چھوڑ دی، اپنے مفادات کو، اپنے ممالک کو، اپنی سوچوں کو اپنے مفاد کے گرد گھمایا اور اسلام کی مدد چھوڑ دی، آخرت کی فکر چھوڑ دی. اور میں اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، فی ای اودیتہا ہلک، ہلاک ہو جائے جس مرضی وادی میں گر کے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے.
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو ہماری پرواہ ہو تو پھر اللہ کو پکارنا، اللہ کی طرف لوٹنا، اسلام کی فکر کرنا، مظلوموں کا ساتھ دینا، ہر چیز پر اسلام اور ایمان کو مقدم کرنا۔ ایک سالے ختم ہونے جا رہے ہیں تو اس کی جگہ پر 2 سالے پیدا کرنا۔ گھروں میں سالے لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں، محلوں میں سالے لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جب صالح لوگ ختم ہو جائیں گے، اور یاد رکھیں جب لوگوں میں صالح کم ہو جاتے ہیں اور گناہ کرنے والے، مصیبتیں پھیلانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں گھروں میں، محلوں میں، تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب نازل کرتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں، اللہ کرنے والے لوگ موجود ہوں، تب بھی ہم تباہ ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں نعم اذا کثر فیہم الخبث، جب مسلمانوں میں خباثتیں عام ہو جائیں گی تو نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی اللہ ان کو تباہ کر دے گا۔ یعنی وہ نیک ہونے چاہیے جو ان میں خباثتیں کم کریں، تلقین کریں، امت کو رہنمائی کر کے اللہ کے دین پر کھڑا کریں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں اس روایت کو بیان کیا، ہمیں اس کو بہت غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایک بندہ جب اپنی قبر میں چلا گیا فَأُمِرَ بِهِ بِجَلْدِ مِئَةٍ، حکم دیا گیا کہ اس کو 100 کوڑا مارو۔ یہ بندہ اب اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، یدعو فیدعو، دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ مہربانی کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ، یعنی اس انسان کو اتنا ہوش ہے کہ اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے بندہ اتنا گناہ گار نہیں تھا کہ جو حساب کتاب میں فیل ہو گیا ہو، وہ دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ ایک کوڑا باقی رہ جائے گا۔ کہا چلو اس کو 1 کوڑا لگاؤ، 100 کوڑا نہیں۔ اس نے دعائیں کی، پکارا، معافیاں مانگی، منتیں کی، کہا 1 کوڑا تو اس کو لگاؤ۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب وہ 1 کوڑا لگایا گیا تو اس 1 کوڑے نے فَاشْتَعَلَ عَلَيْهِ نَارًا، اس 1 کوڑے نے اس انسان پر آگ کو بھڑکا دیا۔ اس کی آگ اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب یہ آگ ٹھنڈی ہوئی تو اب یہ انسان پوچھ رہا ہے یا اللہ یہ مجھے 1 کوڑا کس جرم میں لگایا گیا؟ کا 2 وجہ تھی۔ ایک کیا ہے کہ تو نے 1 نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی۔ ہوتا ہے نا ہم میں بندہ شرم کے مارے وضو ٹوٹ گیا ہے، شرم کے مارے کھڑا رہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ کہ 1 نماز بغیر وضو کے تو نے پڑھی۔ یا دوسرا معنی اس کے یہ کیا گیا کہ وہ اس نے پھر دہرائی بھی نہیں ہے، نماز جو رہ گی۔ دوسرا کیا ہے فَمَرَرْتَ بِمَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ، دنیا میں مسلمانوں کے مظلوم موجود تھے، تیرے سامنے مظلوم موجود تھے، تو ان کے پاس سے گزرا، فَلَمْ تَنْصُرْهُ، تو نے ان کی کوئی مدد نہ کی، اس لیے تمہیں کوڑا لگایا گیا۔ واللہ آج ہم سوچتے نہیں ہیں، میرے سامنے گھر میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے، باپ بیٹے کو ناجائز ڈانٹ رہا ہوتا ہے، بہو کو ناجائز ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے، اور کسی کو گھر میں ملازم کو ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے، خادم کو وہ مظلوم ہے، ہم ڈر کے مارے چپ رہتے ہیں کہ بولے تو ہم پر بھی چڑھائی ہوگی۔ کہا مظلوم کے پاس سے گزرا، تو نے مدد نہ کی، اس وجہ سے تمہیں عذاب دیا گیا ہے۔ محلوں میں لوگ ظلم کرتے ہیں، ہم آواز نہیں اٹھاتے، سمجھاتے نہیں ہیں۔ ملکوں میں اس طرح ہو رہا ہے، خاموش ہیں۔ کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں، بالکل خاموش ہیں۔ کہا جاتا ہے باہر نکلو، کشمیریوں کو حوصلہ ہو کہ پاکستانی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم دنیا کے مظلوم ہیں۔ یہ پاکستانی روڈ پر آ کر ہم یہاں گولیوں میں احتجاج کر رہے ہیں، گولیوں میں، کرفیوں میں سروائیو کر رہے ہیں، اور یہ امن میں بھی روڈ پر نہیں آئے۔ کہا مظلوم کے پاس سے گزرا، مظلوم کی آواز تجھ تک آئی، تو نے اس کی مدد نہ کی، اس لیے تمہیں عذاب ہو رہا ہے۔ جب مدد کرنے والے سالے لوگ ختم ہو جائیں گے تو انجام آہستہ آہستہ یہی ہوگا۔ بھائیو پریشانیاں ضرور ہیں،
پر ہر بندہ اپنے آپ میں دیکھے کہ جو میرے آباء و اجداد تھے نیک اور صالح، کیا میں اس طرح کا ہوں؟ کہ میری اولاد میں کوئی ایسا ہے کہ میری آنکھیں بند ہوں تو میری جگہ پر میں بھی کمزور ہوں، چلو جتنا میں ہوں کوئی اولاد میں سے اس سٹیج پر آ جائے، میرے مرنے کے بعد کوئی مسجد میں آ کر میرا بیٹا، لوگ اس کو کہیں یہ فلاں بندے کا بیٹا ہے. ایسی کوئی ہم نے پیچھے نیکی چھوڑی؟ انما الناس کالابل المیا لا تکاد تجد منها راحلہ. لوگ سو اونٹوں کی مانند ہیں کہ سواری کے قابل ایک بھی نہیں ہے، سبھی نکمے پورے گھرانے میں. بھائیو اس طرح کے صالح لوگ پیدا کرو، قسم اللہ کی تمہارے گھروں میں اللہ پرواہ کرے گا، اللہ مدد کرے گا، اللہ رزق دے گا ان لوگوں کی وجہ سے. انما ینصر اللہ ہذہ الامت بضعیفہا. اللہ اس امت کی مدد کرے گا اس امت کے نیک اور صالح لوگوں کی وجہ سے، صالح لوگوں کی وجہ سے. هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. کہا لوگوں جو تمہیں کبھی رزق ملتا ہے یا اللہ کی طرف سے آسمانوں سے تمہاری مدد آتی ہے تو اس کے پیچھے یہی نیک اور صالح لوگ موجود ہیں. انما ینصر اللہ هذه الامت بضعیفها بصلاتهم واخلاصهم ودعوتهم. کہا جو تمہارے گھروں میں مدد آتی ہے، تمہاری امت میں مدد آتی ہے، مسلمانوں میں مدد آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے تو اس امت کے نیک لوگوں کی وجہ سے، صالح لوگوں کی وجہ سے، بصلاتهم واخلاصهم ودعوتهم. ان کی نمازوں کی وجہ سے مدد آ رہی ہے، ان کی نمازوں کی وجہ سے رزق آ رہا ہے، ان کی اخلاص کی وجہ سے اور ان کی دعوت اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے. جب نمازیں کم پڑتی جائیں گی، اخلاص کم ہوتا جائے گا، دعائیں اور دعوت کم ہوتی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں کی پرواہ کم ہوتی جائے گی. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. نہیں پکارو گے، نمازیں، اخلاص، دعوت، ایمان کی طرف نہیں آؤ گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. فقد کذبتم. تم نے دین اسلام کی ان تعلیمات کو بھلا دیا، جھٹلا دیا. فسوف یکون لزاما. پھر تیار ہے نا، ایک ایسا عذاب آئے گا جو چمٹ کے رہے گا، نسل در نسل تمہارے گھروں میں رہے گا، تمہارے ملکوں میں رہے گا، امت میں رہے گا. یہ ذلت رسوائیاں تمہارا مقدر بنی رہے گی. ضرورت اس بات کی ہے بحیثیت امت ہمیں اسلام کی طرف لوٹنا ہے، ایمان کی طرف لوٹنا ہے، مظلوموں کی مدد کرنا ہے، صالح لوگوں کو ختم نہیں ہونے دینا، ان کو بڑھانا ہے، صالح گر بننا ہے. اگر اس طرح کی شکل رہی تو رب کائنات اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. جب یہ لوگ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یذهب الصالحون الاول فالاول. ایک ایک کر کے نیک ختم ہوتے جائیں گے، حتی تبقى حفالۃ کحفالۃ الشعیر. پھر نکمے سے کوڑا کرکٹ، کچرا، چھان پورا رہ جائے گا. لا یبالیہم اللہ بالا. ان کی اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا. جس مرضی وادی میں جا کے گر جائیں اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے جب وہ ایمان پر کھڑے ہونے والے نہیں ہوں گے. اللہ کریم ہمیں صالح بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں صالح گر بنائے کہ اپنے خاندانوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے محلے والوں میں، امت میں اللہ ہمیں صالح پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جن کی اللہ کو پرواہ ہو، جن کی وجہ سے رزق آئے، جن کی وجہ سے مدد آئے. اگر یہ صالح ختم ہوتے گئے تو پھر اللہ بھی اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنے بندوں کی پرواہ نہیں کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ فرماتے اللہ کو کیا پڑی ہے اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ تو اللہ کو کیا پڑی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے. اللہ پرواہ اس وقت چھوڑے گا جب تم شکر سے اور ایمان سے دور ہوتے جاؤ گے. سو میرے بھائیوں، لمحہ فکریہ ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ کو ہماری پرواہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. وجہ میں نے عرض کی کہ اس پر غور کریں کہاں کا کمزوری ہے. اللہ کریم ہمیں نیک صالح بننے کی توفیق نصیب فرمائے. جب تک زندہ رہیں اسلامی زندگی بسر کریں، جب موت آئے تو شہادت کی موت آئے. فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک.